تو بتوں کو توڑ دوں گا. تم نہیں سن رہے ہو. اسے معلوم ہوتا ہے پہلے زبان سے کہنا ہے کہ ایک لوگوں تم تو غلط کر رہے ہو. جب زبان سے کہنے سے وہ بات نہیں مانتے ہیں تو دوسرا عمل کا یہ ہے بتوں کو توڑ دیا جائے. ابراہیم نے ایسا ہی کیا. پہلی قوم کو اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں جس کو تم پوج رہے ہو یہ بت ہے, کسی کام کا نہیں ہے, سنتا اور دیکھتا نہیں ہے, تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. بہت سمجھایا. جب قوم سننے تیار نہیں تھی, قوم نے نہیں سمجھا, ابراہیم نے کیا کہا, قسم اللہ کی ان بتوں کو توڑ دوں گا. اس کے لیے ابراہیم نے یہ ہیرا اپنایا کہ ان کے ہاں بھی عید ہوا کرتا تھا, ان کے میلہ ہوا کرتا تھا. وہ اپنے عید کے موقع پر سب سے پہلے اپنی مٹھائی جو ہوا کرتا تھا بت کھانے جمع کرتے تھے, پھر جو ہے وہ جنگل جایا کرتے تھے, جنگل میں پورے دن گھومتے تھے, سیر کرتے تھے, شکار کرتے تھے, کھاتے پیتے تھے. شام میں آتے تھے, پھر وہ جو کچھ وہاں رکھا ہوا تھا رکھتے تھے جو ہے اپنے بتوں پر, پھر اس کو واپس لایا کرتے تھے. جیسے واقعی ہوا کرتا ہے جو بت میں جاتے ہیں تو لوگ پھانسا کرتے ہیں, کچھ اپنے رکھتے ہیں, کچھ واپس کرتے ہیں. تو اس زمانے نہیں ہوا کرتا تھا. جب ابراہیم میلہ کا دن آیا, ابراہیم کے باپ نے ابراہیم نے کہا کیا تم جو ہے میلہ نہیں جاؤ گے, کیا تم عید کو نہیں جاؤ گے؟ ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم, میں بیمار ہوں. ابراہیم بیمار نہیں تھے. ابراہیم نے پوچھ لگی 3 جھوٹ بولا ہے, 3 جھوٹ بولے ہیں. وہ پوری عمر ان کی دیکھ لیجیے, پوری عمر صرف 3 جھوٹ بولے ہیں. وہ 3 سال جھوٹ نہیں بولے ابراہیم جو ہے. ابراہیم حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا, سورج 1 میل کے بعد لے پر ہوگا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے, لوگ چاہیں گے کوئی آدمی ہوتا جو مجھے اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیتا, پیروی کر دیتا, تاکہ آج مصیبت سے بچ جاتے. لوگ وہ پریشان ہوں گے, کس کے پاس جائیں, کون سفارش کرے گا, کون اللہ سے بات کرے گا. لوگ کہا جائے گا آدم کے پاس جاؤ, آدم پہلے انسان ہے, اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ اے آدم, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, یہ آپ کے لیے بڑی شرف کی بات ہے, بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, کہ اپنی روح پھونکا ہے. اے آدم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگوں کی کیا حالت ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ اتنی تیز دھوپ ہے کہ لوگ جو ہے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے آدم ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلیے, ہماری شفاعت کر دیجئے, ہماری پیروی کر دیجئے, ہماری سفارش کر دیجئے. حضرت آدم کہیں گے لست هناك, میں اس قابل نہیں ہوں. آج اللہ اتنا غصہ ہے کہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا ہے, میں اس قابل نہیں اللہ بجا سکوں. جاؤ نوح کے پاس جاؤ, نوح سب سے پہلے رسول ہے, نوح سب سے پہلے رسول ہے, سب سے پہلے مسنجر ہے, ان کے پاس جاؤ. لوگ نوح کے پاس آئیں گے کہ اے نوح, آپ سب سے پہلے رسول ہیں, سب سے پہلے پیغمبر ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا, سب سے پہلے رسول ہیں. آپ کو بہت اونچا مقام ہے, آپ نے 950 سال دعوت دی تھی, بڑے صبر سے کام لیا تھا, آپ کا صبر بہت مشہور ہے. ایسا کیجئے, اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا پریشان ہیں, اب اللہ کے بعد ہماری شفاعت کر دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ معاملہ آسان کر دیں گے. حضرت نوح کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں نے ایک غلطی کی ہے, میں نے غلطی یہ کی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی, میں اپنے کافر بیٹے کی دعا کر دی تھی. حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا جو کافر تھا, کفر ماں تھا, جو اپنے بیٹا ہونے کی حیثیت سے, باپ ہونے کے حیثیت سے بیٹے کی دعا کر گئے, اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے, میں نے غلطی کی ہے, اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کا اہل نہیں ہوں. جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ, ابراہیم اللہ کے روزانہ خلیل ہیں. لوگ ابراہیم پاس جائیں گے کہ اے ابراہیم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری کیا حالت ہے, آج ہم کتنے پریشان ہیں, دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے, ہم کتنے پریشان آپ دیکھ رہے ہیں. آج گرمی کا یہ حال ہے کہ لوگ پسینے میں شرابور ڈوبے ہوئے ہیں. ایسا کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے, سفارش کر دیجئے, ہماری پیروی اللہ تعالیٰ ہمارا آسانی فرما دے. ہے تو ابراہیم کہیں گے کہ میں اس لائق نست ہونا کا میں اس قابل نہیں ہوں, میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں, میں جھوٹ بول دیا ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے, ابراہیم نے جھوٹ اللہ کے لیے, اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے بولا ہے. جو بھی جھوٹ بولا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا ہے.
جھوٹ کا مقصد احقاق حق ظاہر باطل تھا. جھوٹ کا مقصد یہ تھا کہ حق کو ثابت کیا جائے، اب جو ہے باطل کو ختم کیا جائے. مقصد یہ تھا. جھوٹ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بولا ہے کہ میری اس جھوٹ سے میرا مال بڑھ جائے، میری تجارت بڑھ جائے، اس لیے نہیں بولا ہے. جھوٹ کا مقصد یہ تھا کہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی نوازتا ہے. ثابت کرنے کی جھوٹ بولا تھا. جی کہا ابراہیم کہے کہ میں جھوٹ بولا ہے. ابراہیم نے یہی کہا تھا. ابراہیم بیمار نہیں تھے، کہا کہ نہیں سکتے بیمار ہوں. تمام لوگ چلے آتے ہیں، سب لوگ بت خانہ جاتے ہیں، جنگل جاتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے شکار کرتے ہیں اور شام واپس آتے ہیں. بیچ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت خانہ جاتے ہیں. بت خانہ جانے کے بعد کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون، اے بتو تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بت کچھ نہیں بولتا ہے. کہا کہ اے بت ما لا تأکلوا